بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کی کتاب کا سبق نمبر 3 پڑھنا شروع کریں گے۔ اس کے لیے آپ کتاب کا صفحہ نمبر 5 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کھولیں۔ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، تو اس کی پڑھائی ہم شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی اچھی گزرے اور ہم میں پاکیزہ عادتیں پیدا ہوں، ہمیں دین و دنیا کی بھلائی نصیب ہو، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر کس طرح عمل کیا، عبادت کیسے کی، دوستوں سے کیسے پیش آئے، دشمنوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا۔ سچائی، عدل و انصاف، عفو و درگزر، سخاوت اور شجاعت کے کیسے اعلیٰ معیار آپ نے قائم کیے، اللہ کی راہ میں ثابت قدمی اور اللہ پر بھروسے کی کیسی عظیم مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیں، یہ سب ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچائی کو، عدل و انصاف کو، مساوات یعنی برابری، سخاوت یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا رویہ اپنایا۔ اچھے اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے آئینے میں اللہ تعالیٰ کی صفات جھلکتی تھیں۔ اللہ رحیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے حق میں رحمت تھے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انصاف کرتے تھے۔ اللہ خطاؤں کا معاف کرنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خطائیں معاف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اخلاق کے بڑے درجے پر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی خادم کو، عورت کو، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں وہی خوبیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے حق میں رحمت تھے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصاف کا رویہ اپناتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ بھلائی کا راستہ اپناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی کوئی درخواست نہیں ٹھکرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں آتے تو مسکراتے ہوئے آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے نرم مزاج تھے، بہت مہربان اور رحم دل تھے۔ کوئی بات ایسی ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار ہوتی تو خاموش ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بحث و مباحثہ کرتے، نہ ضرورت سے زیادہ بات کرتے، جو بات مطلب کی نہ ہوتی اس میں کبھی بھی نہ پڑتے، صرف وہی باتیں کرتے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکلتا سکتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فیاض یعنی سخی، سچ بولنے والے اور تحمل فرمانے والے تھے، یعنی صبر کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پابند، انصاف پر قائم رہنے والے، دوسروں کا حق ادا کرنے والے، سادگی اور قناعت کا نمونہ تھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اس پر صابر و شاکر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی سادگی میں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو کچھ ہوتا آپ اسے ضرورت مندوں میں اسی وقت تقسیم فرما دیتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک اور اس کے نشان بن گئے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے لیے چٹائی پر بچھانے کے لیے گدا بنا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا واسطہ، میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی طرح ہے جو درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرے اور پھر وہاں سے چل دے۔ یہاں ان لائنز میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ زندگی گزارتے تھے، عیش و عشرت کی زندگی کو نہیں پسند کرتے تھے، جو ہوتا تھا اسی پر گزارا کر لیتے تھے۔ غریبوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے رسول اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مسکین رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا مانگتے دیکھا کرتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں مانگتے ہیں کہ دنیا میں مجھے غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ رکھ، انہی کے ساتھ میرا خاتمہ ہو؟
اور قیامت کے دن غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ہی مجھے اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ یہ دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے اور مسکینوں سے محبت رکھتے تھے اور اپنی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میرا خاتمہ بھی انہی کے ساتھ ہو اور قیامت کے دن بھی مجھے انہی کے ساتھ اٹھانا، تاکہ کیونکہ قیامت میں دولت مندوں سے پہلے غریب جنت میں جائیں گے، کیونکہ دولت مند افراد اپنے مال کا پہلے حساب دیں گے کہ کہاں خرچ کیا اور کیسے استعمال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، کبھی کسی غریب مسکین کو اپنے دروازے سے نامراد نہ پھیرنا، یعنی خالی ہاتھ نہ بھیجنا، اسے کچھ ضرور دے دینا چاہیے، چھوہارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں ہو، یعنی چھوہارا یا کھجور۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریبوں سے محبت رکھو، ان کو اپنے قریب کر لو، ایسا کرو گی تو اللہ بھی تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ حسن سلوک۔ زید بن ثانہ یہودی تھے، روپے کا لین دین کیے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ قرض لیا، رقم کی ادائی میں کچھ دن ابھی باقی تھے کہ وہ تقاضے کو آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک پکڑ کر کھینچی اور برا بھلا کہنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ غصے سے بے تاب ہو گئے، ان سے کہنے لگے اے اللہ کے دشمن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا عمر، مجھے تم سے کچھ اور امید تھی۔ اس شخص کو سمجھاتے کہ نرمی سے تقاضا کرے اور مجھ سے کہتے کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ اس کا قرض ادا کر دو اور اس کو 20 سال کھجور کے اور زیادہ دے دو۔ زید بن ثانہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کا ایسا اثر ہوا کہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی جب زید بن ثانہ یہودی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرض لیا تھا، جب وہ قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر غصہ آ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مسکرا کے فرمایا کہ آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ چاہیے تھا کہ اسے نرمی سے سمجھاتے اور مجھے کہتے کہ میں اس کو قرض ادا کر دوں۔ ٹھیک ہے، اس سے ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ کافروں کے ساتھ بھی بہت نرمی کرنے والے تھے۔ سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ مدینہ میں بنو سلمہ نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنا لی تھی، جہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن عشاء کی نماز میں انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی، جو قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے۔ پیچھے کی صفوں میں ایک صاحب تھے جو سارا دن کھیت میں کام کر کے آئے تھے اور بہت تھکے ہوئے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ نیت توڑ کر مسجد سے چلے گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو کہنے لگے کہ وہ منافق ہے۔ انہوں نے بھی یہ بات سنی، انہیں بہت رنج ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے بھی اور وہ بھی جنہیں کوئی کام ہوتا ہے، تم کو سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ان لائن سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دو افراد کے درمیان مصالحت صلح کروا دیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ تمام خصوصیات تھیں، بہادری، رحم دلی، نرمی اور شجاعت، فیاضی، سخاوت، یہ تو تمام خصوصیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں، اور امت کو بھی انہوں نے اسی بات کی تعلیم کی ہے۔ آپ سب نے اس لیسن کی یعنی اس سبق کی اچھی طرح سے پڑھائی کرنی ہے اور اس کے مشکل ورڈز کو انڈر لائن کر لینا ہے۔ آج کے لیے اسٹوڈنٹس اتنا ہی کام ہے۔ اللہ حافظ۔